जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पीएए की परवाज़ में मौजूद हैं और आज हमारी मंजिल है खूबसूरत और जन्नत नज़ीर वादियाँ। आज की इस वीडियो में हम आपको सैर करवाएंगे स्कर्दू के पास सबसे खूबसूरत पॉइंट शगरीला रिजॉर्ट और लोअर कचूरा लेक की। पीएए की ये फ़्लाइट मौसम की ख़राबी की वजह से मुसलसल 2 दिन कैंसिल होने के बाद आखिरकार हमें मिल ही गई। ये फ़्लाइट टैक्सी करते हुए रनवे की तरफ रवाना है। अभी हम तकरीबन मेन रनवे पर पहुंचने वाले हैं। सूरज अपना खूबसूरत मुखड़ा हमें दिखा रहा है। जैसा कि व्यू में आप डबल स्क्रीन देख रहे हैं, ये असल में एक क्लोज़अप और दूसरा नॉर्मल व्यू है। ये सिर्फ जहाज़ के टेक ऑफ और मोटरवे के नज़र आने तक का है। हम इस वक्त टेक ऑफ कर चुके हैं और इंशाल्लाह हमारी स्कर्दू तक की फ़्लाइट तकरीबन 1 घंटे की होगी। अभी आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट की सराउंडिंग देख सकते हैं। इंतहाई खूबसूरत व्यू है। हल्का धुंधला नज़र आएगा क्योंकि थोड़े बहुत बादल मौजूद हैं, जिनकी वजह से व्यू इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इस्लामाबाद से आने वाली एयरपोर्ट की तरफ रोड आपको नज़र आ रही है और फर्दर बाकी सारी सराउंडिंग भी आपको नज़र आ रही है। आपको मोटरवे और एयरपोर्ट की इतराफ में मौजूद खेत नज़र आ रहे हैं, जिनमें कुछ जगह पर आप सरसब्ज़ व शादाब फसलें देख सकते हैं और कुछ अभी फसल की बुआई के लिए तैयार किए जा रहे हैं। इस वतन का चप्पा चप्पा खूबसूरत है और ऐसे मनाजर जुस्तजू करने वालों को जल्दी अबदेर ज़रूर देखने को मिलते हैं। इस वक्त आप मोटरवे M2 देख रहे हैं, जो कि लाहौर और इस्लामाबाद को एक दूसरे के साथ मुंसलिक करती है। 375 किलोमीटर लंबी ये M2 $2.9 बिलियन से 1992 से 1997 तक तकरीबन 6 साल के अरसे में बनी। अब आप जो व्यू देख रहे हैं, ये महज पहाड़ नहीं है, ज़माने के गवाह हैं। ज़मीन की हड्डियां हैं जो आसमान से बातें करती हैं। ये मनाज़र देखने वाले अक्सर खामोश हो जाते हैं और इन मनाज़र को अपनी रूह में समो लेते हैं। कुछ की आंखें नम भी हो जाती हैं। ये हुस्न इतना पुरअसरार और वसी है कि अल्फाज का सर हैं इसको बयान करने के लिए। हिमालय और कराकरम के दरमियान बसा ये खित्ता अगर ज़मीनी रास्ते से सफ़र किया जाए तो इंतहाई दुश्वार गुज़ार है, मगर हवाई रास्ते से इसको सिर्फ 1 घंटे में तय कर लिया जाता है। इन पहाड़ों के ऊपर उड़ना एक हैरत अंगेज़ तजुर्बा है। अभी आप दरियाए सिंध देख रहे हैं। हमारा ये जहाज़ अब स्कर्दू की वादी में मौजूद है। एक राउंड शहर पर लगाने के बाद जहाज़ अपनी रफ्तार और बुलंदी आहिस्ता आहिस्ता कम करता रहेगा। आप इस वक्त नीचे स्कर्दू शहर और मज़ाफ़ात का एरिया देख रहे हैं। आखिरकार हमें स्कर्दू हवाई अड्डे की छोटी सी पट्टी इस बुलंदी से नज़र आ रही है, जो कि दरियाए सिंध के किनारे पर वाक़ है। स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान का दिल सतह समंदर से तकरीबन 2500 मीटर बुलंद एक वसी वादी में बसा है। ये फिरदौस से बर्फोज़ंग है, जहाँ दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले कराकरम और हिमालय घेरे में लिए खड़े हैं। दरियाए सिंध यहाँ सुकून से बहता है। स्कर्दू शहर खुद पथरीले मैदानों, खूबसूरत सतपारा झील, तारीखी खरफूचो फोर्ट और अपर कचूरा झील और लोअर कचूरा झील पर शगरीला रिजॉर्ट की वजह से जाना जाता है, जो कि आज हमारी मंजिल भी है। मकामात के साथ साथ सबसे बढ़कर जो चीज़ सारी दुनिया को गिलगित बल्तिस्तान में खींच कर लाती है, वो यहाँ के लोगों की मोहब्बत, प्यार
اور ایمانداری ہے۔ جی دوستو، ہمارا جہاز اب ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے لیے بالکل تیار ہے۔ اسکردو ایئرپورٹ پر لینڈنگ دنیا کی مشکل ترین لینڈنگز میں سے ایک ہے، مگر یہ لینڈنگ ایک ناقابل فراموش تجربہ ہے۔ جہاز کے پہیے رن وے کو چھو چکے ہیں، لینڈنگ انتہائی مہارت کے ساتھ اور سموتھ ہوئی ہے، جس کے لیے پاکستان کے پائلٹ دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ دنیا کی بہت سی بڑی ایئر لائنز پاکستانی پائلٹس کے تجربے اور ٹریننگ کی مرہون منت ہیں، جن میں ایمریٹس جیسی بڑی ایئر لائن بھی شامل ہے۔ ایئرپورٹ سے ضروری کارروائی اور سامان کی کلیئرنس کے بعد ہم پہنچ چکے ہیں شنگریلا ریزورٹ۔ شنگریلا ریزورٹ پر انٹرنس کے بعد یہ پہلا ویو جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اس کے بعد ہم ایریل ویو آپ کو دکھائیں گے اور اس کے بعد تفصیلی وزٹ کروائیں گے اور اپنے ڈینش مہمانوں کے ویوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جی دوستو، یہاں جھیل کے کنارے بنے خوبصورت لان، پھولوں اور پھلوں سے لدے باغ، بوٹنگ اور جدید سہولیات سے لیس کمرے سیاحوں کو ایک یادگار قیام فراہم کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، شنگریلا ریزورٹ اسکردو کی دلکش وادی میں شفاف پانیوں کی جھیل لوئر کچورا کے کنارے ایک ایسی خوبصورت جنت ہے جو زمین پر بسنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ شنگریلا ریزورٹ
یہ نام جیمز ہلٹن کے مشہور ناول لاسٹ ہورائزن میں بیان کردہ افسانوی جنت نما وادی شنگریلا سے لیا گیا ہے، جو بالکل اسی خطے میں تصور کی گئی تھی۔ اس کی تعمیر کا سہرا پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے سر ہے۔ شنگریلا ریزورٹ کی بنیاد 1983 میں رکھی گئی۔ پی ٹی ڈی سی کا مقصد شمالی علاقہ جات میں سیاحت کو فروغ دینا تھا۔ جھیل کچورا کا یہ پرسکون اور دلکش مقام اس مقصد کے لیے بہترین انتخاب تھا۔ ابتدائی طور پر اسے ہنزا ان کا نام دیا گیا تھا۔ شنگریلا کے یہ انگور تو کھٹے ہیں اور حقیقت میں کھٹے ہیں کیونکہ ابھی یہ کچے ہیں، تو ان انگوروں کو چھوڑتے ہیں اور آئیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں اپنے ڈینش مہمانوں کی طرف اور ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان کے ویوز لیتے ہیں اس جگہ کے بارے میں، کیونکہ یہ اسکردو میں ان کا میرے ساتھ پہلا ٹور ہے۔ اس سے پہلے ناردرن ایریاز کے کافی سارے ٹورز کر چکے ہیں، لیکن اسکردو کا پہلا ٹور ہے، تو ان کا ایکسپیرینس جانتے ہیں کہ ان کے لیے یہ ایکسپیرینس کیسا رہا۔ بائی برتھ یہ ڈینش ہیں لیکن یہ پاکستانی بھی ہیں اور یہ اردو بھی جانتے ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ حارث بھائی ہیں جی۔ حارث بھائی سے جو ہے وہ کومنٹس لیتے ہیں ہم کہ وہ شنگریلا پہ اس وقت موجود ہیں، تو کیسی لگی ان کو یہ جگہ، اتنی دور سے ٹریول کر کے آنے کے بعد ڈنمارک سے اس کو وزٹ کرنا کیسا ہے؟ جی حارث بھائی۔ جی مجھے بہت پسند آیا، بہت پیاری جگہ ہے، فریش ہوا، بہت خاموشی سے بھی جگہ نا، پرسکون جگہ ہے۔ آپ ڈینش میں بھی ڈسکرائب کر سکتے ہیں، اگر آپ ڈینش میں بولنا چاہیں تو آپ ڈینش میں بھی کچھ بول سکتے ہیں اس جگہ کے بارے میں، اپنے جو ہے وہ یہاں پر پہنچنے کے ایکسپیرینس کے بارے میں تو ضرور بولیں۔ جی حارث بھائی، کیا کومنٹ ہے آپ کے اس جگہ کے بارے میں، ڈینش میں جو ہے وہ ڈسکرائب کیجیے گا۔ Det er et dejligt sted, flot natur. Du kan ikke finde smukkere natur end her i Pakistan. Og jeg vil anbefale alle andre at tage en tur herned og se, hvor smukt et land vi har. Dem, der ikke ser det, de går glip af meget. آپ ڈینش کمیونٹی کے جو لوگ ہیں یا جو نارویجن ہیں یا سراؤنڈنگ کے جو یورپین لوگ ہیں، ان کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں کہ وہ اس جگہ کو ایکسپلور کرنے کے لیے آئیں، کیا ہے، کیوں آنا چاہیے، اور جو ڈینش آنا چاہتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ کیا جو ہے وہ اسپیشلٹی ہے اسی لیے؟ Det, der er specielt ved det her sted, det er den smukke natur og de gæstfrie mennesker, der er her, som er meget hjælpsomme og som er meget venlige og imødekommende. Og hvis man er et naturmenneske, så er det bare det bedste sted at tage hen. Og I vil ikke fortryde det. Det kan godt være, at det koster nogle penge, men det er det hele værd. Det er, hvad jeg har at sige. تھینک یو جی یہ ہے سنیک بار اور اس کے ساتھ آخری بلڈنگ ہے پگوڈا ریسٹورنٹ کی۔ پگوڈا ریسٹورنٹ لیک کے بالکل اندر موجود ہے اور اس کے بالکل پاس اورینٹ ایئر ویز کا اسکائی لائنر موجود ہے جس کو ایک کیفے میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس اسکائی لائنر کے اندر اور بتاتے ہیں اس کی ہسٹری اور ڈیٹیل۔ یہ اورینٹ ایئر ویز موجودہ پی آئی اے کے اسکائی لائنر کا اندرونی منظر ہے۔ اس اسکائی لائنر کو 1950 کی دہائی میں اسکردو ایئرپورٹ سے اڑان بھرنے کے 3 منٹ بعد جہاز کے انجن فیل ہونے کی وجہ سے دریا کے کناروں پر کریش لینڈنگ کرنی پڑی۔ تاہم اس حادثے میں جہاز میں موجود تمام لوگ محفوظ رہے۔ اب یہ اسکائی لائنر شنگریلا ریزورٹ میں موجود ہے اور ایک کیفے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ اسکائی لائنر صرف 150 روپے میں خریدا گیا۔ لیک کے شفاف پانی میں آپ ٹراؤٹ فش آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ ٹراؤٹ فش سرد پانی کی مشہور مچھلی ہے جو پاکستان کے ناردرن ایریاز کے دریاؤں اور جھیلوں میں پائی جاتی ہے۔ ٹراؤٹ 2 قسم کی ہوتی ہے، ریمبو رنگین اور براؤن ٹراؤٹ۔ یہ انتہائی لذیذ مچھلی ہوتی ہے۔ ٹراؤٹ پروٹین اومیگا 3 اور وٹامن ڈی سے بھرپور ہوتی ہے۔
دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ آپ کے اس عمل سے ہمیں حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ سائٹس اینڈ ساؤنڈز آف پاکستان کے اس پلیٹ فارم سے ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔